نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے اندر بڑی بڑی ہستیوں کو پیدا کیا، لیکن کوئی ہستی بھی انبیاء کی جماعت اور گروہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے نبیوں میں سے رسول اللہ کو بلند مقام عطا کیا اور ہمارے ذمے اس عقیدے کو لگا دیا لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہمارا سیدنا نوح سے لے کر حضرت رسول اللہ تک ہر رسول کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، اس کی رسالت کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے، ایمان کے اعتبار سے تو رسول اللہ کے اوپر ایمان ہم سب کا رکھنا لازم ہے، لیکن جہاں تک درجے کی بات ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ سارے رسول ایک درجے کے نہیں ہیں، بلکہ بعض کے درجات کو اللہ نے بلند فرما دیا۔ چنانچہ اولو العزم رسول اللہ کا مقام سب سے بلند ہے۔ سیدنا نوح، سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ اور حضرت رسول اللہ کے مقام کا کائنات میں کوئی بھی مقابل نہیں ہے۔ لیکن جب میرے نبی کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کو سب سے بلند مقام عطا فرما دیا۔ آئے آخر میں تھے، لیکن ان کو آنے والوں کا امام نہیں بنایا، بلکہ جانے والوں کا بھی مقتدا بنا دیا۔ کسی کہنے والے نے میرے رسول کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کہی، مَادَتِ الدُّهُورَ وَمَا أَتَيْنَ بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَتَىٰ فَأَعْجَزْنَا عَن نُّزَرَائِهِ، کہ مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا، اور جب کملی والے آقا آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا، ان جیسا کائنات میں کوئی اور آ سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات کو مجمع کمالات بنا دیا، مجمع صفات بنا دیا۔ اللہ نے آپ کو وہ عظمت اور وہ شان عطا کی کہ کائنات میں کسی کو بھی وہ مقام اور شان حاصل نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ باتوں کو ہمارے اوپر بھی سمجھنے کی ذمہ داری کو لگا دیا۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جمیع مخلوقات میں سے اللہ نے عزت اگر دی ہے تو اپنے رسول کو دی ہے، اور رسول اللہ کے بعد، حضرت رسول اقدس کے بعد اللہ نے عزت اگر دی ہے تو اہل ایمان کو دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کا یوں ذکر فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، حضرت رسول اللہ کے لیے ہے، اور حضرت رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلنے والے اہل ایمان کے لیے ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہم پہ اس ذمہ داری کو بھی عائد فرما دیا کہ جہاں پر ہمیں حضرت رسول اللہ کی عزت کرنی چاہیے، جہاں پہ ہمیں آپ کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے، وہیں پر ہمیں آپ کے ساتھ والہانہ محبت، والہانہ عقیدت، والہانہ پیار ہونا چاہیے۔ اللہ نے دنیا کے ہر پیار کو نیچے رکھنے کا حکم دیا اور کالی کملی والے کے پیار کو اونچا رکھنے کا حکم دیا۔ شراب کی محبت تو حرام ہے، شباب غیر محرم کی محبت تو حرام ہے، مال حرام کی محبت تو حرام ہے، لیکن کچھ محبتیں وہ بھی ہیں جو اپنی حیثیت میں حلال ہیں۔ باپ کی محبت حلال ہے، ماں کی محبت حلال ہے، بیوی کی محبت حلال ہے، بچوں کی محبت جائز ہے، گھر بار کی محبت جائز ہے، اپنے کاروبار، اپنے مکان، اپنے مل مربے کی محبت جائز ہے۔ لیکن جب یہ محبت جو جائز ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ٹکراتی ہے تو یہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اگر حضور سے پیار کم ہے، باپ سے زیادہ ہے، حضور سے پیار کم ہے، بیٹے سے زیادہ ہے، حضور سے پیار کم ہے، بھائی سے زیادہ ہے، حضور سے پیار کم ہے، بیوی سے زیادہ ہے، حضور سے پیار کم ہے، گھر بار سے پیار زیادہ ہے، حضور سے پیار کم ہے، دکانوں مکان سے پیار زیادہ ہے، حضور سے پیار کم ہے، مال و اسباب سے پیار زیادہ ہے۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا جنہیں محبت کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ حضرات گویا یہ بات واضح ہوئی، کائنات میں عظیم ترین انسان حضرت رسول اللہ ہیں، کائنات کے معزز ترین انسان حضرت رسول اللہ ہیں، کائنات کے محبوب ترین انسان حضرت رسول اللہ ہیں۔ حضرات ساتھ ہی ساتھ میں اس بات کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں، جو محبوب ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، جو عزت دار ہوتا ہے، اس کو جس سے پیار ہوتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرنے والے کو بھی اس سے پیار ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے علماء سے پیار ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں علامہ شہید سے اگر پیار ہے تو حضرت علامہ کے دوستوں سے بھی پیار ہے، ان کے یاروں سے بھی پیار ہے، ان کے دوست احباب سے بھی پیار ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر ہمیں امیر جمعیت حضرت سید میر سے پیار ہے تو ان کے دوست احباب اور تعلق داروں سے بھی پیار ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ مجھے اپنے علماء اور اپنے قائدین کے دوست احباب سے پیار ہو، ان کے گھر بار سے پیار ہو، لیکن جہاں پر حضور کی بات آئے میں حضور کے پیار کا تو دم بھروں، لیکن آپ کے یاروں کے پیار کو اپنے دل سے باہر نکال دوں۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم علی وجہ البصیرت ادلہ کی روشنی میں اور عقل و نقل کی روشنی میں اس بات کو واضح کرنے کے لیے آئے ہیں کہ حضرت رسول اللہ جس طرح خود اعلیٰ ہیں، اس طرح حضور کا شہر مکہ اعلیٰ ہے، اسی طرح حضور کا شہر مدینہ اعلیٰ ہے، اسی طرح حضور کی بیویاں اعلیٰ ہیں، اسی طرح حضور کی بیٹیاں اعلیٰ ہیں، اسی طرح حضور کے یار بھی اعلیٰ ہیں۔ اور یہ بات عقل کے لحاظ سے درست ہے کہ جب حضور اعلیٰ ہیں تو دنیا کے اندر کوئی صحبت بھی آپ کی صحبت کاملہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح نقلی اعتبار سے بھی یہ بات ثابت ہے، حضرت رسول اللہ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ وہ لوگ جو میرے زمانے کے لوگ ہیں وہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں، اور ان کے بعد وہ لوگ اعلیٰ ہیں جنہوں نے ان سے ملاقات کی ہے، اور ان کے بعد وہ لوگ اعلیٰ ہیں جنہوں نے ان سے ملاقات کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا روحانیت میں اور دنیا مذاہب و مسالک میں ہر بعمل انسان کا ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ جنت میں چلا جائے۔ ہم آج اگر مسلمان ہیں تو اس کا منطقی طور پہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اسلام کے راستے کو پر چلتے ہوئے جنت کے طلبگار ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جنت ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی ہم اس حقیقت کو نہیں جانتے، لیکن ہم اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ جنت ان لوگوں کو ضرور ملے گی جنہوں نے حضرت رسول اللہ کے چہرہ پر نور کی زیارت کی ہے۔ اور جنت صرف ان ہی کو نہیں ملے گی بلکہ اورا مرانی ان کو بھی ضرور ملے گی جنہوں نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ حضرات، آج ہم عیدگاہ کے اس اجتماع میں اس بات کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ جہاں پر صدیق جنتی ہیں، جہاں پر فاروق جنتی ہیں، جہاں پہ ذوالنورین جنتی ہیں، جہاں پہ علی المرتضیٰ جنتی ہیں، جہاں پہ حسن و حسین جنتی ہیں، جہاں پہ سعد اور سعید جنتی ہیں، جہاں پر حضرت رسول اللہ کے سارے صحابہ جنتی ہیں، وہاں پر ہم اس عقیدے کو بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے حالت ایمان میں سیدنا صدیق کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی
جس نے حالت ایمان میں سیدنا فاروق کے چہرے کی زیارت کی ہے آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی. جس نے حالت ایمان میں سیدنا ذی النورین کے چہرے کی زیارت کی ہے آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی. جس نے حالت ایمان میں سیدنا حیدر کرار کے چہرے کی زیارت کی ہے آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی. جس نے حالت ایمان میں سیدنا حسنین کریمین کے چہرے کی زیارت کی ہے آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی. جس نے حالت ایمان میں مفسر امت عبداللہ ابن عباس کے چہرے کی زیارت کی ہے آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی. جس نے حالت ایمان میں فقیہ امت ابن مسعود کے چہرے کی زیارت کی ہے آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی. جس نے محدث امت سیدنا ابو ہریرہ کے چہرے کی زیارت کی ہے آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی. جس نے ام المومنین صدیقہ کائنات کے چہرے کی زیارت کی ہے آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی. جس نے بنات النبی الطاہرات کے چہرے کی زیارت کی ہے آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی. جس نے سیدہ حنسا اور سیدہ افرا کے چہرے کی زیارت کی ہے. حضرات گرامی قدر ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں ہمیں اپنے جنتی ہونے کا علم نہیں ہے لیکن جن کے جنتی ہونے کا ہم کو یقین ہے. جو یقین ہم کو علم سے حاصل ہوا نقل سے حاصل ہوا ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں جب تک اہل الحدیث کا ایک فرزند بھی زندہ ہے جب تک علامہ شہید کا ایک بھی بیٹا زندہ ہے جب تک کتاب و سنت سے وابستگی رکھنے والا ایک بھی فرزند زندہ ہے جنتی روحوں کا دفاع کرتے رہیں گے اور عظمت صحابہ کے ڈنکے بجاتے رہیں گے. حضرات کرام تکبیر نعرہ تکبیر عظمت صحابہ کوئی خاموش نہ رہے کوئی بازو نیچے نہ رہے. عظمت صحابہ شان صحابہ حکمت صحابہ مقام صحابہ صحابہ شان صحابہ. حضرات گرامی قدر اور میں اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں آج دنیا کے اندر حضرت رسول اللہ 1.5 ارب انسانوں کے مقتدا ہیں 1.5 ارب انسانوں کے پیشوا ہیں. اس زمین کے اوپر بہت سے عیسائی ایسے ہیں بہت سے یہودی ایسے ہیں جو اگرچہ مسلمان نہیں ہیں لیکن حضرت رسول اللہ کی عظمت کے قائل ہیں آپ کی رفعت کے قائل ہیں. انہی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے بعض ایسے ہرزہ سرائی کرنے والے ناک بد اندیش لوگ بھی شامل ہیں جو ہر برس دنیا کے کسی نہ کسی مقام کے اوپر حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر گستاخی کر کے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں ان کو اشتعال دلاتے ہیں. علماء دین منبر کے اوپر بیٹھ کے اس بات کا فتویٰ دیتے ہیں جو حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرتا ہے ہم اس کو واجب القتل سمجھتے ہیں. جن علاقوں میں مسلمانوں کا قانون موجود ہے ہم قانون کی شکوں کو استعمال کرتے ہوئے ان کو پھانسی کے گھاٹ کے اوپر پہنچا کے چھوڑیں گے ان کو موت کے پھندے کے اوپر لٹکا کے چھوڑیں گے. اور جن ملکوں کے اندر یہ قانون موجود نہیں انشاءاللہ ان ملکوں میں یہ قانون بنوا کے چھوڑیں گے. حضرات گرامی قدر کہ آپ یہ قانون بنوانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. حضرات گرامی قدر میری بات کو توجہ کے ساتھ سنیے. وہ لوگ جو حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں کرتے ہیں جب ان سے اس بات کا استفسار کیا جاتا ہے کہ آپ حضور کی شان میں گستاخی کیوں کرتے ہو وہ کہتے ہیں ہم آزادی اظہار رائے کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہم مذہبی آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہم حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر جو جی چاہتا ہے کہنا چاہتے ہیں. حضرات گرامی قدر مسلمان ان کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا دیوبندی بھی نہیں مانتا بریلوی بھی نہیں مانتا اہل الحدیث بھی نہیں مانتا شیعہ بھی نہیں مانتا. ہم اکٹھے ہو کر یہ بات کہتے ہیں علی وجہ البصیرت کہ حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر توہین کو برداشت نہیں کیا جائے گا. جو آپ کی شان میں توہین کرے گا وہ زمین کے اوپر فساد کی داغ بیل ڈالے گا وہ تہذیبوں کے ٹکراؤ کی بنیاد رکھے گا وہ طبقاتی کشمکش کو ہوا دے گا. حضرات گرامی قدر دنیا کے سمجھدار مسیحی اور یہودی بھی مسلمانوں کی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں
اور ان لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ زمین کے اوپر فساد مت پھیلاؤ، اگرچہ تم مسلمان نہیں ہو لیکن تمہیں مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کے سامنے اس مقدمے کو لڑنے کے لیے آیا ہوں جس طرح حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر گستاخی مذہبی حق کے اوپر تسلیم نہیں کی جا سکتی، اسی طرح حضور کے یار چاہے وہ صدیق ہوں، چاہے وہ فاروق ہوں، چاہے وہ عثمان ہوں، چاہے وہ علی ہوں، چاہے وہ معاویہ ہوں، اس کو مذہبی حق کے طور کے اوپر تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، ہم یہ بات علی وجہ البصیرت کہہ دینا چاہتے ہیں، ہم جمہوریت پسند ہیں، ہم آئین اور قانون کو ماننے والے ہیں، اور ہم اس بات کو سمجھتے ہیں پورا کا پورا معاشرہ نہ ایک مسلک کا ہو سکتا ہے نہ ایک مذہب کا ہو سکتا ہے۔ معاشرے کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ موجود رہیں گے، مختلف مسالک کے لوگ موجود رہیں گے، چنانچہ شیعہ جلسہ کرنا چاہے جلسہ کر سکتا ہے، دیوبندی جلسہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، بریلوی کرنا چاہے کر سکتا ہے، اہل الحدیث کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ہمیں کسی کے جلسے کے اوپر اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمیں اس وقت اعتراض ضرور ہوگا جب صدیق کو گالی دی جائے گی، جب فاروق کو گالی دی جائے گی، جب ذی النورین اور علی المرتضیٰ کو گالی دی جائے گی، جب حضرت امیر معاویہ کو گالی دی جائے گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے پھر علامہ ظہیر کی یلغار بن کے اور حبیب الرحمن کی للکار بن کے ہم میدان عمل میں اتر آئیں گے، اپنے سینوں کو دفاع صحابہ کے لیے تان کے چھوڑیں گے اور عظمت صحابہ کے ڈنکے بجا کے چھوڑیں گے۔ للکار ہے، للکار ہے، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ حضرات گرامی قدر، مجھے آپ یہ بات بتلائیے، کیا مقدسات امت، کیا اکابرین امت کی گستاخی کو مذہبی حق کے طور پر تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا مطالبہ آئین، ہمارا مطالبہ قانونی ہے، ہمارا مطالبہ آئینی ہے، ہمارا مطالبہ اسلامی ہے، ہمارا مطالبہ اخلاقی ہے۔ ہم اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگتے، ہم مانگتے ہیں صدیق کی صداقت کو مانگتے ہیں، فاروق کی عدالت کو مانگتے ہیں، ذی النورین کی صحابت کو مانگتے ہیں، علی المرتضیٰ کی شجاعت کو مانگتے ہیں، حضرت فاطمہ کی تقدیس کو مانگتے ہیں، حسنین کریمین کی عظمت کو مانگتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے تدبر کی بات کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، تم ہم سے اختلاف کرو دلائل کے ساتھ کرو، ہم تم سے اختلاف کریں دلیل کے ساتھ کریں، تم ہم سے بات کرو برہان کے ساتھ کرو، ہم تم سے بات کریں برہان کے ساتھ کریں، تم تقریر کی بات کرو ہم تقریر کی بات کریں، لیکن گالی کی بات نہیں چل سکتی۔ یہاں پر گالی دینے والوں کو ہم یہ پیغام سنا دینا چاہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے جب تک زمین و زمان کا رشتہ موجود ہے، جب تک سورج اور زمین کے اوپر پڑنے والی فصلیں اس کی روشنی سے پکتی رہیں گی، جب تک مسکراتے ہوئے چاند کے ساتھ صحراؤں کی ریت کے ذرات چمکتے رہیں گے، جب تک سمندروں کے اندر لہروں کی روانی برقرار رہے گی، جب تک ہمالیہ کی چوٹیاں برقرار رہیں گی، انشاءاللہ صدیق و فاروق کی عظمت کے گیت گاتے رہیں گے اور عظمت صحابہ کے ترانے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرات کرام، گلی گلی نگر نگر، کوئی ہمارے گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ حضرات گرامی قدر، یہ دشنام تراغیاں، یہ گالیاں، یہ بے ادبیاں، یہ گستاخیاں، یہ طبقاتی کشمکش کو ہوا دینے والی ہیں، یہ فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکانے والی ہیں، یہ معاشرے کے اندر انتشار کو پیدا کر دینے والی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم حکام بالا کو اس بات کا پیغام دے دینا چاہتے ہیں جو مجھ سے بیشتر حضرت ساجد میر نے بھی دیا ہے، ہم حکام بالا کو یہ پیغام سنا دینا چاہتے ہیں، میرٹ کو قائم کرو، ترازو کو قائم کرو، انصاف سے کام لو۔ ایک طرف صدیق کو کافر کہنے والا ہے، ایک طرف صدیق کو کافر کہنے والے کی مذمت کرنے والا ہے، ایک طرف سیدنا معاویہ کے اوپر لعنت کرنے والا ہے، اور ایک طرف سیدنا معاویہ کے اوپر لعنت کرنے والے کی مذمت کرنے والا ہے۔ تم نے ایک ایف آئی آر کاٹی صدیق کو گالی دینے والے کے خلاف، تم نے ایک ایف آئی آر کاٹی گالی دینے والے کی مخالفت کرنے والے کے خلاف، تم نے ایک ایف آئی آر کاٹی حضرت معاویہ پہ لعنت کرنے والے کے خلاف، تم نے ایک ایف آئی آر کاٹی اس لعنت کی مذمت کرنے والے کے خلاف۔ کیا تم نے اندھیرے اجالے کو برابر کر دیا؟ کیا تم نے رات و دن کو برابر کر دیا؟ کیا تم نے نور اور
ظلمات کو برابر کر دیا. انشاءاللہ اس ملک کے اندر میرٹ کو قائم کر کے چھوڑیں گے اور صدیق و فاروق کے گستاخوں کو عدالتوں کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے شکست دے کے چھوڑیں گے. دلائل کی دنیا میں، براہین کی دنیا میں، قلم کی دنیا میں، ہدایت کی دنیا میں عظمت صحابہ کی جنگ لڑتے رہیں گے اور اس ملک کے در و دیوار سے ابوبکر عمر کی عظمت کو منواتے رہیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، کیا صدیق و فاروق کی جو عظمت کی جنگ ہے، عثمان و علی کی جو عقیدت کی جنگ ہے، کیا تم آئینی، قانونی، اخلاقی اور علمی پیرائی کے اندر اس جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم اکابرین اہل حدیث کا اس جنگ میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم جماعت کے قائدین کا اس حوالے سے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.